فاعتزلوا النساء فی المحیض، تو حیض کی حالت میں اگر تمہاری بیویاں ہوں تو ان سے علیحدہ رہو، مقاربت نہ کرو۔ ولا تقربوهن حتى يطهرن، اور ان سے مقاربت نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فاذا تطہرن، اور جب وہ خوب پاک ہو جائیں، فاتوهن من حيث امركم اللہ، تو اب ان کی طرف جاؤ، جو بھی تمہیں تعلق قائم کرنا ہے کرو، جہاں سے کہ تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا، اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ یہ ہے امر طبیعی، ہر انسان جانتا ہے، ہر حیوان کو معلوم ہے، وہ طبیعی شے ہے۔ لیکن یہ کہ اب عورتوں کے ساتھ بھی اگر انسان جو ہے وہ لواطت کا فعل شروع کر دے قوم عمل لوط، تو ظاہر بات ہے کہ عمل قوم لوط تو وہ چیز جو ہے غلط ہے، وہ حرام ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی تمہاری فطرت میں ڈالا ہے راستہ، وہ در حقیقت من حیث امرکم اللہ، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یقیناً اللہ محبت کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں سے اور بہت پاک بازی اختیار کرنے والوں سے، ان ناپاک چیزوں سے دور رہنے میں۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیوں کے مانند ہیں، جیسے کھیت میں بوتے ہو، فصل کاٹتے ہو، بیویوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد عطا کرتا ہے۔ فاتو حرثکم انا شئتم، تو جو بھی کھیتی والی جگہ ہے ادھر تم جاؤ جدھر سے چاہو، یعنی اس میں یہ ہے کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ داہنی طرف سے بائیں طرف سے جدھر سے بھی ہو، لیکن ہو وہ فرض کے اندر، وہ وقت کے اندر معاملہ نہ ہو۔ فاتو حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم، اور اپنے آگے کے لیے سامان کرو، یعنی اپنی اولاد۔ انسان جو ہے بڑھاپے کے لیے اس کا ایسٹ بنتی ہے اس کی اولاد۔ آج تو دنیا اولاد سے بھاگتی ہے، لیکن ایک زمانے میں تو اولاد جو ہے وہ عصائے پیری شمار ہوتی تھی۔ وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ، اور اللہ سے کا تقوی اختیار کرو۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ جو حکم شریعت کا آئے گا بار بار تکرار کے ساتھ جو ہے اس میں جو تقوی کا ذکر بار بار آئے گا کہ ایک قانون ہے اس کی قانونیت ہے، ایک ہے تقوی۔ قانون کی لاکھ پیروی کی جا رہی ہو، تقوی نہ ہو تو وہ قانون جو ہے وہ مذاق بن جائے گا، تماشا بن جائے گا۔ اس کے بعد مثالیں آئیں گی ابھی۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو تمہیں اس سے مل کر رہنا ہے، حاضر ہونا ہے اس کے جناب میں۔ وبشر المؤمنین، اور اے نبی اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے۔ ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، اسی طریقے اگر تم حالت جنابت میں ہو، اگر اپنی بیویوں سے تم نے وہ تعلق قائم کیا ہو، مباشرت کی ہو، یا یہ کہ اور کسی اور طرح کی اسی کوئی احتلام وغیرہ کی شکل ہو گئی ہو، تب بھی تم نماز کے قریب نہ جاؤ حتی تغتسلوا، جب تک کہ غسل نہ کر لو۔ الا عابر سبیل، اس کے بارے میں بہت سے قول ہیں، لیکن یہ جو آگے بات بیان ہو رہی ہے اس میں آ جائے گا کہ ہاں سفر کی حالت میں اس غسل کی پابندی پر جو ہے وہ نرمی کی گئی ہے اور اس میں تیمم کی اجازت دی گئی ہے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم ہو بیمار، أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، آدمی مریض ہے، نہانے میں اندیشہ ہے، بخار بہت تیز ہے یا کچھ اور ہے معاملہ ہے، أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یا سفر میں ہے، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا یہ کہ تم میں سے کوئی جو ہے قضاء حاجت کے بعد آیا ہے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم نے عورتوں کے ساتھ مباشرت کی ہے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اور تم پانی نہ پاؤ، یعنی یہ تمام صورتیں کہ جس میں غسل واجب ہے یا یہ کہ وضو واجب ہے، تو ان دونوں صورتوں میں سے اگر بیماری راستے میں حائل ہے، سفر میں ہونے کی وجہ سے پانی نہیں ہے، یا کوئی اور وجہ ایسی ہے کہ پانی ہے دستیاب نہیں ہے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو تیمم کر لیا کرو۔ لیکن تیمم کا جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، میں نے بتایا تھا کہ قصد کرنا تیمم، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی کا اس کا قصد کرو۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اور پھر اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو اس سے مسح کر لو، بل لو۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، یقیناً اللہ تعالی عفو ہے، بہت معاف کرنے والا۔ یہی لفظ ہے جو حضرت عائشہ سے جو مروی ہے دعا لیلۃ القدر کی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو عفو ہے، تو ہے ہی معاف فرمانے والا۔